نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ماں کی محبت کیا ہے؟ ماں کی محبت، ماں کی ممتا اور ماں اپنے بچوں سے کتنی پیار و محبت کرتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سماعت فرمائیں، جس سے آپ خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور امت کی ماں ہے۔ آپ بہت ذہین تھی، یعنی چالاک تھی۔ پریشانیوں میں صبر کرنا آپ کی عادت تھی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ کی پہچان تھی۔ گھر کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے آپ ان کو اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ دین کے بہت سے ایسے مسائل سے آپ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو ان کا علم نہ ہوتا، اور وہ آپ کے پاس آ کر ان مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے، رہبری حاصل کرتے تھے۔ ان سب کے علاوہ آپ غریبوں کی مدد بھی خوب کیا کرتی تھی۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر ایک سائل مانگنے والی آئی اور اس کے ساتھ 2 ننھے منھے بچے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ گھر میں کھانے کی کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں تھی۔ آپ نے وہ کھجوریں ان کو دلوا دی، یعنی جو مانگنے کے لیے آئی تھی اس نے مانگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھجور ان کو دے دی۔ تو اس عورت نے ایک ایک کھجور ان بچوں کو دی اور ایک کھجور خود اپنے منہ میں ڈال لی۔ دونوں بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یعنی 3 کھجوریں تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 3 کھجوریں دے دی، تو 2 بچوں کو 2 کھجوریں دے دی اور 1 کھجور خود کھا رہی تھی۔ تو بچے ہونے کی وجہ سے جلدی سے اپنا حصہ کھا لیے، اور ماں جو ہے کھا رہی تھی تو یہ بچے اسے بھی دیکھ رہے تھے۔ تو دونوں بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بھوکے ہوں اور ایک ایک کھجور سے ان کا کام نہ چلا ہو۔ جب ماں نے بچوں کی بھوک کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا، اندر سے ممتا تڑپ اٹھی اور اس نے وہ کھجوریں بھی خود کھانا پسند نہیں کیا جو وہ منہ میں ڈال چکی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر آدھی آدھی کھجور دونوں بچوں میں بانٹ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ماں کی محبت اور اس کی ممتا کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی۔ اسی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھا تو پوچھا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک ماں اور اس کی شفقت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر پورا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹی دی جائے اور پھر وہ اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ محترم سامعین، یہ ہے ماں کی محبت اور اسے کہتے ہیں ماں کی ممتا۔ سچ پوچھو تو ماں کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچو کس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اور ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ ہم رات کو روتے چلاتے اور وہ ہمیں دودھ پلاتی اور اپنی نیند خراب کر لیتی تھی اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی خدمت کریں، اپنی طاقت کے اعتبار سے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں؟ اس لیے دیکھو، ماں باپ کی خدمت کرو،
ان کو ہمیشہ خوش رکھو، اور وہ جو کام کرنے کو کہے اسے خوشی خوشی کر لیا کرو۔ اگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو ضرور اس بات کو مان لو، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو ماننا ضروری نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اور کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے ان کو اف تک بھی مت کہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو مت جھڑکو۔ تو محترم سامعین، ماں باپ سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ جن کے ماں باپ باحیات ہے یعنی زندہ ہے ان کی قدر کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے جا کر پوچھو، وہ بتائیں گے کہ افسوس ہمارا کوئی دنیا میں سہارا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم بھی ان سے رائے مشورہ لے کر اپنی زندگی گزارنے والے بنتے، لیکن آج ہم کو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے اور رائے مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے، افسوس کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک موقع تھا کہ نبی کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرا بچہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، آپ آئیے اور اسے کلمہ پڑھا کر دنیا سے رخصت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں گئے اور ان سے فرمایا کہ پڑھو کلمہ۔ ان کے سامنے کلمے کی تلقین ہو رہی ہے، کلمہ بار بار پڑھایا جا رہا ہے تو وہ مسلمان صحابی ہے لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا، تیرے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کرتا تھا اور تو اس سے راضی ہے ناراض ہے؟ ماں نے کہا، اس کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا اور میں اس سے راضی نہیں ہوں اور میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس کو کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو محترم سامعین، اندازہ لگائے، صحابی ہے، پڑھانے والا نبی ہے، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر اور اپنے بیوی بچوں کی محبت میں پڑھ کر کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہ بھلائیں، ان کو بھی بیلنس کرے، ان کو بھی بیلنس کرے، یہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ ماں کی محبت میں بیوی کو نظر انداز نہیں کرنا ہے اور بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، دونوں کو بیلنس کر کے لے کر چلنا یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے رخصت ہونے کے وقت میں آپ ان سے ناراض تھے یا وہ آپ سے ناراض تھے، اب بھی موقع ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، دعا استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن ان کو تمہارے حق میں خوش کر دے گا، اور جو زندہ ہے ان کی خدمت کر کے دعا کا مستحق بن جائے، جنت بنانے والے بن جائے۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین سرمایہ اور بہترین ہمارے لیے ثمرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑوں کی، ماں باپ کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔